السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج آپ کا نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں بین الاقوامی تجارت، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ بین الاقوامی تجارت جیسے کہ آپ کو اس کے میننگ سے پتہ چل رہا ہوگا کہ پوری دنیا کی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ممالک جو تجارت کرتے ہیں، کچھ سامان کوئی بیچتا ہے دوسرے ملک کو، کچھ منگواتا ہے، خریدتا ہے، تو اسے بین الاقوامی تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کا وجود قدیم زمانے سے ہے۔ لوگ شروع سے ہی ایک علاقے سے اشیاء لے کر دوسرے علاقے میں جاتے تھے، اس طرح سے کاروبار سے منافع کماتے تھے۔ اگر تجارت اندرون ملک ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں خرید و فروخت مختلف اشیاء کی جائیں تو اسے ملکی تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا ملتان کے تاجر لاہور جا کر اپنا مال خریدیں یا لاہور کے تاجر کراچی سے مال خرید کر لائیں۔ اس کے برعکس اگر ایک ملک دوسرے ملک سے اشیاء درآمد کرے گا، درآمد کرنے کا مطلب منگوائے گا یا اپنی اشیاء باہر بھیجے گا جسے کہ برآمد کرنا کہتے ہیں، تو اس سے غیر ملکی تجارت یا بین الاقوامی تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان سے کپڑا، چاول، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، یہ سب کچھ جو ہے وہ دوسرے ممالک کو بیچا جاتا ہے یا برآمد کیا جاتا ہے، اور باہر سے ہم اشیاء سرمایہ، مشینیں، صنعتی خام مال، ادویات، کاریں وغیرہ منگاتے ہیں، یعنی درآمد کرتے ہیں۔ پس ایسی تجارت جو دو ممالک کے درمیان ہو یا مختلف ممالک کے درمیان ہو، اسے بین الاقوامی تجارت کا نام دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر ملک وہ اشیاء دوسرے ممالک سے منگواتا ہے جو کہ اس کے ملک میں پیدا نہیں ہوتی یا جن کو پیدا کرنے میں نسبتاً اس کو زیادہ لاگت برداشت کرنی پڑتی ہے، خرچہ اس کا زیادہ آتا ہے۔ قدرت نے ہر ملک کو مختلف ذرائع سے نوازا ہے اور وسائل کا یہی فرق بین الاقوامی تجارت کا سبب بنتا ہے۔ مثلا ایران، عراق، سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں تیل فراوانی سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کئی ممالک اس لیے ان ممالک کے محتاج ہیں کہ ان سے پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات منگاتے ہیں، اور یہی پیٹرول ان ممالک میں تجارت کی وجہ بنتا ہے۔ اس طرح سے امریکہ اور یورپی ممالک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں، جبکہ چین، جاپان مصنوعات کی پیداوار میں، جس کی وجہ سے ان کی مصنوعات اور اشیاء سرمایہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی سستی اور معیاری ہوتی ہیں۔ اس لیے دیگر ممالک یہ مصنوعات اور اشیاء سرمایہ حاصل کرنے کے لیے انہی ممالک پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان میں کپاس اور چاول وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں پٹسن کی پیداوار کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ پاکستان کپاس اور چاول، جبکہ بنگلہ دیش پٹسن کو دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے یا بیچتا ہے اور اپنی ضروریات کی دوسری چیزیں دوسرے ممالک سے منگاتا ہے یا درآمد کرتا ہے۔ اس طرح سے بین الاقوامی تجارت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب بین الاقوامی تجارت جو کہ اور ملکی تجارت میں، یعنی مختلف ممالک کے درمیان جو تجارت ہے اس میں، اور ملک کے اندر مختلف علاقوں کے درمیان، مختلف شہروں کے درمیان جو تجارت ہے، اس میں کچھ باتوں کا فرق ہے۔ ملکی تجارت سے مراد ایسی تجارت ہے جو ملک کے اندر ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان ہو، جبکہ اس کے برعکس بین الاقوامی تجارت جو کہ مختلف ممالک کے درمیان ہوتی ہے، ان دونوں میں مندرجہ ذیل باتوں کا فرق ہے۔ سب سے پہلے محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری ہے۔ نقل پذیری کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے شفٹ کرنا محنت کو یا سرمایہ کو۔ ملکی تجارت اور بین الاقوامی تجارت کا پہلا بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ ملکی تجارت میں محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ مزدور کا جہاں دل چاہے وہاں جا کر وہ کام کر سکتا ہے، یعنی اگر خانپور کا مزدور کراچی جا کر کام کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ کراچی جا سکتا ہے۔
اور اگر لاہور جا کر کام کرنا چاہتا ہے، فیصل آباد جا کر کام کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، وہ آسانی کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ملک کے اندر موو کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ کاری اگر کوئی شخص اندرون ملک کسی دوسرے شہر میں کرنا چاہتا ہے، جا کے جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں سے وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، کارخانہ لگانا چاہتا ہے، تو اس کو کسی قسم کی کوئی پابندی یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا سرمایہ اس علاقے میں شفٹ کر کے وہاں جا کے اپنی کوئی فیکٹری اگر لگانی چاہتا ہے، کارخانہ کھولنا چاہتا ہے کسی چیز کا، تو وہ آسانی سے کھول سکتا ہے۔ ملک کے اندر مزدور بہتر اجرت کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کارخانے سے دوسرے کارخانے میں نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اجرتوں کا معیار برقرار رہتا ہے۔ کارخانہ داروں کو بھی ضرورت کے مطابق مزدور دستیاب ہوتے ہیں، جس سے اشیاء کا معیار قائم رہتا ہے اور مصارف بھی یکساں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس مختلف ممالک کے درمیان محنت اور سرمایہ کی نقل پذیری پہ سخت پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کاریگر آسانی سے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسے دوسرے ملک سے اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے سرمایہ کار بھی اپنی مرضی سے دوسرے ملک میں جا کے آسانی سے سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، ان کو بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مصارف پیدائش میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک شے ایک ملک میں سستی تیار ہوتی ہے جبکہ وہی شے دوسرے ملک میں مہنگی تیار ہوتی ہے، اور مصارف میں یہی فرق بین الاقوامی تجارت کی بنیاد بنتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کرنسی کا فرق۔ ملکی تجارت میں دوسرا فرق ہے وہ کرنسی کا ہے۔ ملک کے اندر تو کرنسی ایک ہی استعمال ہوگی، جیسے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر روپیہ استعمال ہوتا ہے، انڈیا کا اپنا روپیہ ہے، برطانیہ میں آپ چلے جائیں تو برطانیہ میں پاؤنڈ ان کی کرنسی کا نام ہے پاؤنڈ، امریکہ کی ہے امریکن ڈالر، آسٹریلیا کی ہے آسٹریلین ڈالر، اس طرح سے مختلف ملکوں کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ تو ملک کے اندر جو تاجر حضرات ایک دوسری جگہ پہ جا کر تجارت کرتے ہیں یا مال منگاتے ہیں یا خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں، تو وہ اپنی کرنسی میں ہی انہوں نے خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے، اس میں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ لوگ ملکی کرنسی کو بغیر کسی حیل و حجت کے قبول کر لیتے ہیں۔ جبکہ بین الاقوامی تجارت میں مختلف ممالک کی کرنسیوں میں چونکہ فرق ہوتا ہے، مثلا کسی ملک کی کرنسی ڈالر، کسی کی پاؤنڈ، کسی کی ریال ہے، کسی کی روپیہ ہے، لہذا تجارت کرتے وقت ایک ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے، جو کافی مشکل کام ہوتا ہے اور شرح تبادلہ کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کرنسیوں میں اختلاف بھی کافی حد تک بین الاقوامی تجارت کو محدود کر دیتا ہے، کیونکہ اگر ایک ملک اپنی کرنسی کی قدر میں کمی یا اضافہ کر دے تو اسے دوسرے ممالک کی تجارت کافی حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ تیسرا فرق ہے تجارتی پابندیاں، جیسے اس کا تھوڑا سا ذکر اوپر بھی ہو چکا ہے۔ ملکی تجارت میں اشیاء آزادانہ طور پر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آ جا سکتی ہیں، ان کے نقل و حمل پہ کوئی پابندی نہیں۔ اس کے برعکس بین الاقوامی تجارت میں مختلف اشیاء کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات غیر ممالک اپنی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے تامین یعنی تحفظ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور غیر ملکی اشیاء کی درآمد پر بھاری ٹیکس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اشیاء ملک میں اتنی مہنگی ہو جائیں کہ ملکی صنعت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ اس طرح سے بعض اوقات کوئی ملک کسی شے کی درآمد پر مکمل پابندی لگا دیتا ہے، اس وجہ سے دو ممالک کے درمیان کرنسی کی قیمت میں کافی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جاپان میں کاریں بہت سستی ہیں، پاکستان میں ان پہ بہت زیادہ کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ان کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ چوتھا ہے سرکاری سہولتوں میں فرق۔ ملکی تجارت میں بعض اوقات حکومت کئی قسم کی سہولتیں مہیا کرتی ہے، مثلا قرضے کی سہولتیں دے دی جاتی ہیں اور بعض صنعتوں کو ٹیکسوں میں مراعات یا چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ اس طرح سے لیبر یونینز، ٹریڈ یونینز، قوانین اور فلاح بہبود کی سہولتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ملک میں تو یہ سہولتیں ایک ہی شرح سے حاصل ہوتی ہیں، جبکہ دوسرے ملک میں ان سہولتوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اشیاء کی پیداوار اور ان کے مصارف پیدائش پر کافی اثر پڑتا ہے، اور یہ فرق بین الاقوامی تجارت کی اور ملکی تجارت کے درمیان واضح نظر آتا ہے۔ پانچواں ہے تجارتی معاہدے۔ ملکی تجارت میں عام طور پر کسی قسم کے معاہدے کی ضرورت نہیں پڑتی،
جبکہ بین الاقوامی سطح پر تجارتی معاہدے کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف حکومتیں آپس میں تجارتی معاہدے کرتی ہیں، پاکستان بھی مختلف ممالک سے اکثر تجارتی معاہدے کرتا ہے، تجارتی وفود کا تبادلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد تجارت شروع ہوتی ہے۔ پھر ہے تجارتی پالیسی۔ بین الاقوامی تجارت میں ہر ملک اپنی تجارتی پالیسی مرتب کرتا ہے۔ یہ پالیسی یا تو 6 ماہ کے لیے ہوتی ہے یا پھر 1 سال کے لیے۔ اس پالیسی کے تحت ملک کے حالات کے مطابق تجارت کی اجازت دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر ملک میں زر مبادلہ کی وافر مقدار موجود ہو تو آزاد تجارتی پالیسی اختیار کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ملک میں زر مبادلہ کی کمی ہو تو محدود تجارتی پالیسی اپنائی جاتی ہے، جبکہ ملکی تجارت کے لیے ایسی کوئی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آپ نے پاکستان کے ریسنٹلی حالات بھی آپ نے سنے، جب سے جو 2 سال سے یہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پاس جو فورن کرنسی ریزروز تھے وہ بہت کم تھے، جس کی بنا پر جو ہماری امپورٹس تھیں کافی حد تک ان پہ پابندی لگا دی گئی یا ان پہ اتنا ہیوی ٹیکس لگا دیا گیا، یعنی کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی گئی کہ تاجر حضرات کے لیے ان چیزوں کو منگا کر بیچنا نفع بخش نہیں تھا۔ تو جبکہ جو ایکسپورٹر تھے ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کی گئی کہ بک اپ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال ایکسپورٹ کریں تاکہ زر مبادلہ کے ذخائر ملک کے اندر اکٹھے ہونے شروع ہو جائیں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جو کہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت میں فرق کا باعث بنتی ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے آپ کا نقل و حمل کے اخراجات ہیں۔ ایک ملک کے اندر تو ایک علاقے سے یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر میں چیز بھیجنے پر اگرچہ اخراجات نقل و حمل کے برداشت کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس قدر زیادہ نہیں جس قدر مختلف ممالک کے درمیان نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک ملک سے اس وجہ سے دوسرے ملک تک جب چیز پہنچتی ہے تو نقل و حمل کے اخراجات جب اس میں شامل کریں تو اس کی قیمت بہت زیادہ اپ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف ممالک کے مابین ان چیزوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے، جبکہ ایک ملک کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چیز کو پہنچانا کم نقل و حمل کے اخراجات کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی قیمتوں میں اتنا نمایاں فرق نہیں ہوتا۔